چین پاکستان کی دوستی کے چرچے اب زمین سے خلا تک جا پہنچے۔ چینی خلائی اسٹیشن سے پاکستانی جڑی بوٹیوں کے بیجوں کی کامیاب واپسی۔ پاکستان کے بیجوں کا خلائی سفر اور ان بیجوں کو خلا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا، اس خلائی سفر سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا، یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ساری دنیا اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں ہے۔ نئی موسمیاتی ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے جہاں ایک جانب دنیا کو دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں زراعت بھی ان تبدیلیوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے خطرناک اثرات کی وجہ سے اس وقت دنیا میں کلین اینڈ گرین ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ ان ماحولیاتی اثرات سے نپٹنے کے لیے دنیا میں مختلف نئے منصوبے تشکیل دیے گئے ہیں تاکہ ان اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور کمزور سپلائی چینز کی وجہ سے دنیا میں زراعت کو بھی بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ اب کچھ محققین کا خیال ہے کہ خلائی افزائش، جسے اسپیس میوٹاجنسس یعنی خلائی جینیاتی تغیرات کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے، ان کا فصلوں کو ان نئے چیلنجوں کے مطابق ڈالنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ چین اس سے پہلے اسی خلائی تحقیق سے لویو آن 205 گندم کے بیج بنا چکا ہے۔ یہ بیج عام بیج کے مقابلے زیادہ مضبوط قوت مدافعت رکھتا ہے اور اسے مختلف حالات کے ساتھ بہت سے مختلف علاقوں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیج خشک سالی، کیڑوں سے بچاؤ کے ساتھ زیادہ پیداوار کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ چین بیج کی اس قسم کے تجربات مختلف علاقوں میں کر چکا ہے، جس کی مدد سے چین میں 11% فصل کی پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوا ہے۔ لویو آن 502 گندم کی پاکستان میں پیداوار پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ گندم کے علاوہ چینی سائنسدانوں نے خلائی نسل کے چاول، مکئی، سویابین، تل، کپاس، تربوز، ٹماٹر، میٹھی مرچ اور دیگر اقسام کی سبزیاں بھی تیار کی ہیں۔ ناظرین اکرام، جدید سائنس کے مطابق بیجوں کو کچھ عرصے کے لیے خلا میں بھیجنے سے سائنسدانوں کو فصلوں کی نئی اقسام تیار کرنے میں مدد ملتی ہے، جو ایک دوسرے ماحول میں بہت تیزی سے نشو و نما پاتی ہیں اور دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ہو سکتی ہیں۔ چین سن 1987 سے خلائی میوٹاجنسس کا تجزیہ کر رہا ہے اور دنیا کا واحد ملک ہے جو مسلسل اس تکنیک کا استعمال کر رہا ہے۔ تب سے اس نے فصلوں کے بیجوں کو خلائی مدار میں لے جانے کے لیے درجنوں مشن کیے ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے پہلی خلائی نسل کی فصل میٹھی مرچ کی ایک قسم، جسے UGO1 کہا جاتا ہے، سن 1990 میں اگائی تھی۔ چین میں اگائی جانے والی میٹھی مرچ کی روایتی اقسام کے مقابلے UG1 کی فصل بہت بڑا پھل دیتی ہے اور بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنسدان ان تبدیلیوں کی تلاش میں ہیں جو بڑے پھل، کم پانی کی ضروریات، بہتر غذائیت کی خصوصیات، اعلیٰ اور کم درجہ حرارت کے خلاف مزاحمت یا بیماری کے خلاف موافقت پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اسی تکنیک کے تحت پاکستان بھی اپنی زراعت کو ترقی دے رہا ہے، جس میں چین پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی بحر عرب سے گہری تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب پاک چین مشترکہ تعلقات کے چرچے خلا تک پہنچ چکے ہیں۔ 2019 میں جب سی پیک کا نیا دور شروع ہوا تو دیگر بڑے منصوبوں میں سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ زرعی ترقی کے منصوبوں کو بھی ترجیحات میں شامل کیا گیا تھا۔ ان منصوبوں کے تحت گوادر سمیت ملک کے 8 مقامات پر جدید ایگریکلچر ریسرچ سینٹر قائم کیے گئے۔ ان ریسرچ سینٹرز کی ٹیشو کلچرز لیب میں جدید ترین لیبارٹریز بنائی گئی ہیں، جہاں مختلف بیجوں اور جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ یہاں مختلف انواع و اقسام کے بیجوں کو علاقے کے لحاظ سے کاشت اور زیادہ پیداوار کے قابل بنانے کے لیے ان لیبارٹریز میں ریسرچ کی جاتی ہے۔ چین کے تعاون سے پاکستان میں اب تک 40% گندم کی پیداوار میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ چاول سمیت دیگر فصلوں کی کاشت پر بھی پاک چین ریسرچ سینٹرز میں ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں ان کی آب و ہوا کے لحاظ سے ایسے بیج بنائے جا رہے ہیں جن سے ان علاقوں کو سرسبز بنا کر زرعی ترقی حاصل ہوگی۔
دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر 475 سے زائد تحقیقی منصوبوں کو فنڈز کی فراہمی کی ہے، جن میں زراعت، ایروسپیس اور کیمیائی صنعت بھی شامل ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آبی وسائل کے تحفظ، طبی اور صحت کی دیکھ بھال، بائیو ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، ماحولیات، توانائی، موسمیات، ارضیات اور ٹیکنالوجی کے انتظام کے شعبوں میں بھی بہت سے منصوبوں پر تعمیر و تکمیل کی گئی ہے، جبکہ اب چین پاکستان باہمی تعاون اور ریسرچ کے سلسلے میں زراعت پر بھی تحقیق ہو رہی ہے اور ایسے بیج تیار کیے جا رہے ہیں جن کی فصل نہ صرف ماحولیاتی تبدیلیوں کو برداشت کرے گی بلکہ دیگر چیلنجز سے نپٹتے ہوئے پیداوار بھی زیادہ دے گی۔ ناظرین کرام، جدید سائنس کے مطابق خلا میں مختصر دوروں کے لیے بیج بھیجنے سے سائنسدانوں کو بیج کی نئی قسمیں تیار کرنے میں مدد ملتی ہے جو بدلتی ہوئی آب و ہوا میں پروان چڑھ سکتی ہیں اور دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک اور لا علاج بیماریوں کا علاج کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ ایسی ریسرچ کے لیے جون 2022 میں پاکستان کے کچھ بیجوں کو چین کے سیٹلائٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ بیج شینزو 14 انسان بردار خلائی جہاز کے ذریعے بیرونی خلا میں بھیجے گئے تھے۔ 6 ماہ مخصوص خلائی ماحول میں رہنے کے بعد چائنا اسپیس ایجنسی انہیں زمین پر واپس لائی اور پاکستان فارما کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے حوالے کیا۔ ناظرین اکرام، چین کی مدد سے پاکستان میں فلکیاتی سائنس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ معلومات کے مطابق پاکستانی ماہرین ان بیجوں پر منظم سائنسی تحقیق کر رہے ہیں اور نئی تحقیقات سے پاکستان میں زراعت کا شعبہ تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہ پہلے پاکستانی بیج ہیں جنہیں خلا میں بھیجا گیا ہے۔ اس تجزیے کو چین پاکستان کے باہمی تعاون اور دوستی کی تاریخ میں شمار کیا جا رہا ہے اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کا اہم سنگ میل بھی ہے جو ہمارے دو طرفہ تعاون اور تعلقات کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیجوں کے حوالے سے محققین کے مطابق زمین پر ہم زمین کے مخنا خیزی میدان اور گھنے ماحول کی وجہ سے زیادہ توانائی کی شعاعوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن مدار میں خلائی جہاز اور سیٹلائٹ مسلسل اس تابکاری کی ضد میں رہتے ہیں۔ خلائی تابکاری اور مائکرو گریوٹی اور بے وزن ہونے کی حالت میں بیجوں میں جینیاتی تغیرات کا جنم ہوتا ہے جو بے ترتیب لیکن ممکنہ طور پر مفید خصلتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر خلا میں بیجوں کی 7 اقسام کو بھیجا گیا تھا۔ خلا میں ان بیجوں کو منفرد حالات کا سامنا پڑا ہے جو زمین پر کسی لیبارٹری میں پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ زمین پر پہنچنے کے بعد پاکستان میں ان بیجوں کو محفوظ ماحول میں اگایا گیا ہے تاکہ ان سے مزید بیج حاصل کیے جا سکیں اور تحقیقات کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ان بیجوں کی آدھی مقدار زمین پر رکھی گئی تھی اور آدھی خلا میں بھیجی گئی تھی۔ اب ان دونوں بیجوں کو ایک جگہ اگا کر ان پر تحقیق و تجزیات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان اور چین کے مابین مختلف شعبوں میں ترقی اور باہمی تجربات کا تعاون جاری ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات اور تجزیات ایک دوسرے سے شیئر کر کے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں بلکہ خطے میں بھی مختلف سہولیات میسر کر رہے ہیں جو چین کے لیے تو خوش آئند ہے ہی، لیکن ان سرگرمیوں سے پاکستان میں ترقی کے بہت سے مواقع مہیا ہو رہے ہیں۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔